پاکستان کی سیاست میں عسکری مداخلت کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس کے نتیجے میں چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ کئی بار حکومتیں بھی اسی کے اشارہ ابرو کی محتاج رہتی ہیں۔ یہ پاکستان کے دستور کی خوبصورتی تھی کہ اس نے تاریخی طور پر ایک طاقتور عہدے کو نظری طور پر صحیح وزیر اعظم کے تابع رکھا تھا۔ 27ویں ترمیم کے بعد یہ عہدہ مکمل طور پر خود مختار ہو جائے گا۔ اس پر فائز فرد کو پارلیمان کی 2/3 اکثریت کے بغیر ہٹایا نہیں جا سکے گا، جبکہ اس کا تقرر محض وزیر اعظم کے دستخط سے ہوگا۔ تمام افواج بشمول بحریہ اور فضائیہ اس کے ماتحت آ جائیں گی۔ ان سب کا سربراہ ہوتے ہوئے اس عہدے پر فائز شخص کے پاس کئی ارب ڈالر کا بجٹ ہوگا، لیکن اس سے کوئی جواب طلب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ذات پر کوئی مالی دھبا نہیں، لیکن ان کے بعد آنے والے بھی کیا اسی صفائی کے حامل ہوں گے؟ ظاہر ہے مستقبل کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج جو حفاظتی حصار اس عہدے کے گرد کھینچ دیا گیا ہے وہ آنے والے وقت میں کئی الجھنوں کا باعث بن جائے گا۔ اس حفاظتی حصار نے دستور کے اندر ہی وہ تضاد پیدا کر دیا ہے جو ایک دن اس پورے نظام کو ہی لے کر بیٹھ جائے گا۔ عدالتی نظام پر طرح طرح کی قدغنیں لگا کر اور عسکری نظام کی تشکیل نو کے بعد پاکستان کا دستور وہ تو ہرگز نہیں رہا جو 1973 میں بنایا گیا تھا۔ یہ دستوری ڈھانچہ انتظامیہ اور عدلیہ کی علیحدگی کی چٹان پر کھڑا تھا، جسے ریزہ ریزہ کیا جا چکا ہے۔ عسکری نظام انتظامیہ کا حصہ تھا، لیکن اس کو اب جو کچھ بنا دیا گیا ہے اس کے بعد یہ سمجھنا دشوار ہے کہ توازن کہاں ہوگا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں 27ویں ترمیم کے ذریعے دستور کا بستر گول کر دیا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کے دستور کا اصل آئین سے کوئی تعلق رہا ہے، نہ کوئی نسبت۔